السلام علیکم بزیز۔ آج کا ہمارا موضوع ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ ہم یہی سوچتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے پریشان حال، ڈپریشن کا شکار، خامخواہی چھوٹی چھوٹی بات پہ مایوس ہو کے نا امید ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جانے علم غلم کیا کیا سوچیں بنائی ہوتی ہیں۔ پریشان حالی ان کے چہرے سے دکھائی دیتی ہے، ایسے گمشدہ سے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کے ٹھیک ہے، کئی دفعہ انسان کے سر پہ ایسے حالات پڑتے ہیں کہ وہ اپنے حواس ہی گمشدگان ہو جاتے ہیں اس کے حواس۔ لیکن اگر وہ کوشش کرے تو ظاہر ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر اس کی شخصیت کے مطابق کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور ودیت کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان انہیں پہچان نہیں پاتا۔ کچھ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کی پہچان وقت اور زمانہ کروا دیتا ہے، یا اساتذہ کروا دیتے ہیں، حالات کروا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح خوش رہنے کا جو سب سے بڑا جو دو چار چھوٹے چھوٹے طریقے جو ہماری تجربے میں، مشاہدے میں، تجزیے میں آئے، یا دیکھنے میں بھی آئے ہیں، یا بزرگان سے یا جنریشن کو آہستہ آہستہ ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے جو کچھ ہم نے وقت سے سیکھا ہے، تو وہ سب سے بڑا گر تو یہ ہے کہ انسان کے اندر قناعت اور شکر گزاری کا جذبہ ہو، کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو اسے اپنی محنت سے یا مقدر سے ملا ہے، وہ اس پہ قناعت کرنا سیکھے، اور شکر گزاری کا احساس اپنے اندر رکھے، اور ان چیزوں کو وہ منتخب کرے جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری دسترس میں ہیں۔ جو چیزیں اس کی دسترس میں نہیں ہیں ان کے لیے خواہ وہ ایک بیکار قسم کی تگدو میں نہ لگا رہے، اور دوسروں کی پاس دیکھ کے حسد کا بھی شکار نہ ہو، کیونکہ حسد تو وہ دیمک کی طرح انسان کی شخصیت کو چاٹ جاتا ہے، اور یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، حسد ہے۔ جس کے پاس جو ہے یا وہ اس کا نصیب ہے، اس کی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس پہ قناعت اور شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ مزید دیتا ہے، نوازتا ہے۔ اسلام دعا میں ہمیشہ پہل کریں تاکہ اگلے پہ آپ کا جو پہلا امیج ہے وہ ہمیشہ بہت سافٹ اور بہت اچھا بنے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بجائے سست پڑے رہنے کے، اور رات کو دیر سے سونے کے، صبح دیر سے اٹھنے کے، اور بغیر ناشتہ کیے آفس یا کالج یا یونیورسٹی جانے کے، جاب پہ جانے کے، بہتر نہیں ہے کہ آپ وقت پہ سوئیں، آپ وقت پہ جاگیں، اور اپنا جب جاگیں تو اپنے خدا کو یاد کریں جس نے کہ آپ کو تخلیق کی اور ساری نعمتیں دی ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی معمول کی عبادت کے بعد آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو واک کریں۔ صبح کا سہانا وقت ہوتا ہے، اور اس میں واک تو اور سبز سبزہ تو آنکھوں کو تقویت دیتا ہے، اور جب یہ آج کل موسم بھی بدل رہا ہے تو اس میں تو صبح کی بہت خنکی بہت اچھی لگتی ہے۔ انسان کی ساری تھکاوٹ اور سستی دور ہو جاتی ہے، اور وہ جانے کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے، ایک چارج ہو جاتا ہے وہ۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا طریقہ ہے کہ فارغ رہنے کے بجائے آپ کچھ کریں۔ اگر آپ کے پاس فراغت ہے، فرصت ہے، اور بہت ٹائم ہے، تو بجائے بور ہونے کے یا چہرہ لٹکا کے بیٹھے رہنے کے، یا میں کیا کروں، یا دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کڑنے کے، یا پرانی تلخ باتوں کو سوچ کے اپنے دماغ کو خراب کرنے سے بہتر نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ آپ کتابیں پڑھیں، آپ ٹی وی دیکھیں، آپ اخبارات پڑھیں، آپ دوسروں سے گپ شپ کریں۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہت بیزی رکھیں، چاہے وہ دینی کام ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے کوئی سوشل ورک ہو، تو اپنے آپ کو تھوڑا مصروفیت کا عادی کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ناکامی مل جاتی ہے، آپ کو اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، یا کہیں بھی یا آفیشیل لائف میں، تو اس ناکامی کو اپنے حساب پر اتنا سوار نہ کر لیں کہ آپ اداس بلبل بنے بیٹھے رہیں، اور آپ کے چہرے سے مسکراہٹ ہی ٹوٹ جائے، اور آپ اتنے زندگی سے بیزار اور عدم بیزار سے دکھنے لگیں، اور دوسرے بھی کہیں پتہ نہیں بھی اس پہ کیا بیت گئی ہے۔ اور کیونکہ ٹرائی اگین، یہ تو ہے نا، کوشش آپ بار بار کرتے رہیں گے تو ناکامی ایک دن ہار جائے گی، اور آپ ایک دن جیت جائیں گے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسان ہارتا اس وقت ہے جب وہ ہار کو تسلیم کر لیتا ہے، تو ہار کو تسلیم مت کریں، کوشش کرتے رہیں۔ اگر کامیابی آپ کے مقدر میں ہے تو وہ آپ کو مل کر رہے گی۔ اور وہ دوسرے اور بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، اپنی اچھی یادوں کو دہرائیں، اچھے لوگوں سے رابطہ رکھیں، اچھے منظر دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی ہے، تو آپ یہ ملک اتنا خوبصورت ہے ہمارا، آپ ملک کے سے باہر نہیں جا سکتے تو آپ اپنے ملک میں گھوم پھر کر تو اچھے قدرتی خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی یادوں کو سنہرا کر سکتے ہیں۔ موقع کے مطابق اپنی لباس کا انتخاب کیا کریں،
ضروری نہیں لباس بیش قیمت ہو تو انسان خوبصورت لگتا ہے۔ موقع محل کے مطابق لباس پہنیں، موقع محل کے مطابق اپنی چال ڈال رکھیں۔ جوتا ہمیشہ آرام دہ پہنیں تاکہ جس بھی تقریب میں یا جس بھی جگہ پہ آپ ہوں تو آپ اپنے جوتے کی وجہ سے انیزی نہ ہوں۔ اور لوگوں میں اگر آپ جانے محفل نہیں بن سکتے تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس طرح مناسب لباس کے ساتھ مناسب چال ڈال کے ساتھ ایک اچھی دلچسپ سی گفتگو کریں گے تو آپ خام بھائی محفل کا ایک مرکزی کردار بن جائیں گے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور ان کی توجہ آپ کو یقیناً تو مزید پازیٹیو سوچ عطا کر دے گی۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی نہیں کریں، تقریبات میں جائیں تو یہ نہیں کہ بس جو سامنے آ گیا وہ سب کچھ ہی کہا جانا ہے۔ اپنی صحت سے پیار کریں اور ہمیشہ ہیلدی ڈائٹ کا انتخاب کریں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی کوئی مصیبت نہ پڑے۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے کہ اپنے اللہ پر یقین رکھیں، ہمیشہ پر امید رہیں، اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ سے بڑھ کے ہمارے ساتھ زیادہ کوئی نہ مہربان ہو سکتا ہے نہ وہ ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے، اور خوشی کو ہمیشہ اپنے اندر سے تلاش کریں۔ زمانے کو کیا پڑی ہے کہ زمانہ ہمیں خوش کرتا پھرے، کہتے ہیں نا جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے، تو اپنے اندر کے موسموں کو ذرا پر بہار رہنے دیجیے۔ اگر ان پہ بہار نہیں بھی آتی تو بہار لانے کی کوشش کریں، اچھا میوزک سنیں، اچھی کتاب، اچھا میوزک، اچھی گپ شپ، اچھے دوست، اچھی یادیں انسان کے موڈ کو بحال بھی کر دیتی ہیں اور اس کی سوچ کو پازیٹیو بھی کر دیتی ہیں۔ امید ہے کہ ہماری اتنی باتوں کے بعد آپ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی نقطہ اپنا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو ڈپریشن کا یا یاسیت کا ماحول ہے یا ارد گرد سراؤنڈنگ میں ہمارے ایسے ہی کبھی کبھی بہت مایوس کن سی ہو جاتی ہے، تو ہم اس مایوسی سے نکل سکتے ہیں اگر ہم ان پوائنٹس کو اپنی زندگی میں تھوڑا بہت شامل کر لیں۔